ایمان، سلامتی، امن، بھائی چارگی، مساوات اور ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ بے شک ہمارا ایمان تو پہلے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس مہینے میں ایمان تازہ ہوتا، ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن نے ایمان کو درخت کی مثال دی ہے، یہ بڑھتا بھی ہے اور یہ گھٹتا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کبھی ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ جایا کرو، ایمان تازہ ہو جاتا، اور کبھی یوں فرمایا کہ ایمان کی مجلس سے گزر جایا کرو، ایمان کو پانی مل جاتا ہے اور ایمان تر و تازہ ہو جاتا۔ بندہ مومن کا ایمان ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ جتنا اللہ کی ذات پر یقین اس ماہ مبارک میں نصیب ہوتا ہے کہ ہر وقت آدمی سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ غسل خانے میں آپ نہا رہے ہیں، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، 2 گھونٹ پانی کے آپ پی بھی لیں گے تو کون دیکھے گا؟ لیکن نہیں، کھانے پینے کی چیزیں ٹیبل پہ پڑی ہیں سامنے، لیکن بیٹھے ہیں گھڑی دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ 2 منٹ پہلے 1 منٹ پہلے کو کھا پی لے۔ عورت ہے تو وہ بھی انتظار کر رہی ہے، مرد ہے تو وہ بھی انتظار کر رہا ہے، بڑا ہے بچہ ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے، کس چیز کی؟ کہ اللہ کا حکم کب ہوگا۔ میں اللہ کے حکم سے 1 منٹ پہلے کھا نہیں سکتا۔ اور پھر ایمان اتنا بڑھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی سورہ غروب ہوا، فرمایا کہ پھر روزے کو افطار کرنے میں دیر نہ کرو، اس لیے کہ اب اللہ کا حکم آ گیا، اور اللہ کا حکم یہی تک تھا کہ سورہ غروب ہونا ہے، وہاں تک تمہارا روزہ۔ اللہ کی ذات پر یقین بنتا ہے، بڑھتا ہے۔ کاش اسی طرح باقی چیزوں میں بھی، باقی دنوں میں بھی، باقی کاموں میں بھی ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین بن جائے اور بڑھ جائے۔ دوسری چیز، ایمان کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے۔ آپ مانتے ہیں تو مومن ہیں، آپ نہیں مانتے تو مومن نہیں۔ ہم جتنی ماہ مبارک اس میں رمضان المبارک میں مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اور جتنی رونقیں اللہ کے گھر کی بڑھتی ہیں اس ماہ مبارک میں، جتنی سحری اور افطاری کی گھر میں فکر ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں، جتنی قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی فکر ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں، جتنی باجماعت نماز ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں، یہی فکر اگر باقی 11 مہینے بھی آ جائے نور علی نور، پھر ایمان اللہ تعالیٰ اس منزل تک پہنچا دیتا ہے
کہ جہاں ایمان بھی ایمان والے پر فخر کرتا ہے کہ واقعی یہ بندہ مومن ہے۔ ایمان بنانا پڑتا ہے۔ چھوٹے ہوتے ہم ایک کتاب پڑھتے تھے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی کبھی دیکھی یا سنی ہوگی، نام تھا پکی روٹی، پنجابی میں تھی۔ عام طور پر دیہاتوں میں گھروں میں عورتیں بچیوں کو پڑھاتی تھیں۔ عجیب و غریب کتابیں ہوتی تھی۔ ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی چرخہ رنگ رنگیلا، ایک کتاب ہوتی تھی احوال الآخرت، پنجابی میں تھی، اتنی موٹی کتاب تھی۔ فارسی زبان میں کتاب تھی نام حق، کریمہ، پدنامہ، یہ عام طور پر خواتین گھروں میں پڑھتی تھی۔ اب تو کتابیں بھی بڑی بڑی آ گئیں، علماء بھی بڑے آ گئے۔ اس زمانے میں علماء بھی تھے، لیکن وہ علماء بھی ماحول کے ساتھ چلنے والے ہوتے تھے، لوگوں کا خیال رکھ کے چلنے والے ہوتے تھے۔ میری اماں پڑھاتی تھی کتابیں، اور حیران ہوتے تھے کہ میری اماں ایک دن بھی کسی اسکول میں نہیں گئی، لیکن فارسی کی کتابیں، پنجابی کی کتابیں، اردو کی کتابیں، قرآن پاک کا ترجمہ بچیوں کو اس طرح پڑھاتی تھی کہ جیسے کو پڑھی لکھی خاتون پڑھاتی۔ تو اس میں پکی روٹی میں پنجابی میں سوال ہوتا تھا کہ تیرا ایمان ننگا ہے یا کجیا ہے؟ تو جواب ہوتا تھا کہ تو کہہ میرا ایمان ننگا ہے۔ تیرا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا ہے؟ تو کہہ جی میرا ایمان کھلوتا ہے۔ پھر پوچھا جاتا تھا کہ تیرا ایمان گھٹتا ہے کہ بڑھتا ہے؟ بلڈ پریشر کی طرح، گھٹ جائے تو پھر کچھ کھانا پڑتا ہے، بلڈ پریشر کو بڑھانا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان کی مثال ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے، گھٹتا ہے تو پھر گھٹتا چلا جاتا ہے۔ پھر فکر کرنی چاہیے کہ میں ایمان کو اعتدال پر کیسے لاؤں اور ایمان کو بڑھاؤں کس طرح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بڑھانے کے علاج بتائے ہیں۔ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا ایمان کے درجہ حرارت کو بڑھاتا ہے۔ دعا مانگنا یہ بھی ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی ایمان کو بڑھاتا ہے۔ مسجد اور مدرسے کے ماحول میں جا کر بیٹھ جانا یہ بھی ایمان کو بڑھاتا ہے۔ خاموشی سے بیٹھنا، سوچنا، فکر کرنا یہ بھی ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہمارا چل رہا ہے یہ تو سیزن کا ہے ایمان کے بڑھانے کا۔ جتنا اس ماہ مبارک میں ایمان بڑھتا ہے باقی 11 مہینوں میں ایمان اتنا نہیں بڑھتا۔ اور ایمان بڑھتا اسی کا ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہی نہیں اس کے ایمان نے کیا بڑھنا ہے؟ قربان جائیں اللہ کی ذات پر۔ اللہ نے جب روزے کی فرضیت کا بھی قرآن میں اعلان فرمایا، غیروں سے اللہ نے بات نہیں کی، پرایوں سے اللہ نے بات نہیں کی، اپنے دشمنوں سے اللہ نے بات نہیں کی، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا مطلب؟ اے میرے وہ بندو جو میرا نام لیتے ہو، اے میرے وہ بندے ہو جو میرے ہو، اے میرے وہ بندو جو میری مانتے ہو۔ میری ماننے، اگر وہ کہہ دیتا اے خانوں، نوابوں، چودھریوں تم پہ روزے فرض ہیں، مزہ نہ آتا۔ اور اگر وہ سیدھے ہی کہہ دیتا او جانوروں، بنگالیوں، پاکستانیوں تم پہ روزے فرض ہیں، نہیں، بڑے پیار سے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض۔